قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو جو اس کے آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ سب سے پہلے بگاڑ انہی میں آتا ہے، بیہودہ فیشن سب سے پہلے انہی بالائی طبقات میں آتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر نیچے لوگوں میں آتے ہیں۔ اور جب کسی علاقے میں یہ لوگ جو اشرافیہ ہیں جب یہ سرکشی میں، نافرمانیوں میں، فسق و فجور میں حد سے آگے بڑھ جائیں تو پھر وہاں پر خدشہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اس علاقے پر ایک آفت آنے والی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت یہ صورتحال ہمارے ملک کی بھی ہے، اس سے پہلے کوئی بڑا عذاب آ جائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی اور اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا۔ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، آل فرعون، ہم نے کتنی ہی نسلوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی ہے، باخبر ہونے کے اعتبار سے اور ان کے گناہوں کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ آپ کے رب کو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مضمون کا کلائمیکس آ رہا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مضمون پھر سورہ آل عمران میں بھی تھا، سورہ نساء میں بھی تھا، سورہ ہود میں ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ تھا، اور کہا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہم نے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا عاجلہ کا، عجلت کہتے ہیں جلدی کو، اور عاجلہ دنیا کی ایک صفت ہے کیونکہ یہاں کے فائدے، یہاں کی لذتیں جلدی مل جاتی ہیں۔ تو جو کوئی بھی طلبگار ہوا جلدی ملنے والی دنیا کا، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کے لیے جلدی کر دیں گے، اسے دنیا جلدی دے دیں گے، ما نشاء، لیکن جتنی ہم چاہیں گے، لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ ہر ایک کی ساری خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ ظاہری بات ہے کہ بعض مناصب کی سیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے، تو ہر شخص کو منصب نہیں مل سکتا۔ وزیر اعظم ایک ہی بنے گا، صدر ایک ہی بنے گا، کسی حلقے سے ممبر اسمبلی ایک ہی بنے گا۔ تو ہم جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اس کو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ان دنیا داروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ بدبخت، بدنصیب داخل ہوگا جہنم میں اس حال میں کہ ہوگا مذمت زدہ، دھتکارا ہوا، وہ مدحورا، اور دھکیلا ہوا۔
خوشی خوشی جہنم میں نہیں جائے گا، اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس ومن اراد الآخرہ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، جو طلبگار ہوا آخرت کا، یہ نہیں صرف دعائیں کر رہا ہے بلکہ فرمایا وسعی لہا سعیہا، اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی، وہو مومن، اور یہ کہ مومن بھی ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کی نیکیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، آخرت کے اجر کے لیے ہیں، اس کی نیکیوں میں خلوص بھی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب سوال یہ کیا کوشش کریں؟ کوشش کیا کریں؟ اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اسوے کی پیروی کریں۔ کیا انہوں نے نیکیاں کی تھی؟ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام پر عمل کیا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے بڑی کٹھن جد و جہد کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے دان شہید کرائے ہیں، اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کے لاشیں اس راہ میں دیکھیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے کوشش آخرت کی تیاری کے لیے۔ ومن اراد الآخرہ، جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوا، وسعی لہا سعیہا، اس نے اس کے لیے کوشش کی، وہو مومن، اور اس کی کوششوں میں اخلاص تھا۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اللہ بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ، یہ جو سب کے سب ہیں، دنیا دار ہیں اور آخرت کے طلبگار ہیں، ان سب کو ہم دے رہے ہیں اے نبی آپ کے رب کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو بھی دے رہا ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے طلبگاروں کو بھی دے رہا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور اے نبی جو آپ کے رب کی عطا ہے اس میں کوئی روک نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کا ضابطہ اور ہے، دنیا میں تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اے نبی آپ کے رب کی عطا میں کوئی روک نہیں ہے، لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے نبی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے محل میں پیدا کیا ہے، کوئی بیچارہ فٹ پاتھ پر بیچارہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا، آخرت ہے یقیناً جو زیادہ بڑی ہے درجے کے اعتبار سے بھی، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت میں دنیا داروں کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے مذمت زدہ ہو کر، دھتکارے ہوئے اور دھکیلے ہوئے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بنا لو۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہو، نہ دولت ہو، نہ اقتدار ہو، نہ خود نمائی ہو، نہ کوئی اور معبود ہو۔ دنیا داری کب ہوتی ہے؟ جب کہ معبود شفٹ ہو جاتا ہے، دولت معبود بن گئی، اقتدار معبود بن گیا، کوئی خاص کیریئر معبود بن گیا، کاروبار کو ایک خاص سطح پر لے جانا معبود بن گیا کہ بس یہاں پر کاروبار کو پہنچانا ہے، اور اس کے لیے دن رات کولو کے بیل کی طرح محنت ہو رہی ہے، تبھی انسان دنیا دار بنتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر۔ اب اس کے بعد جو سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، میں نے سورہ نحل کی آیت 90 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ اس کی تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی معاشرتی ہدایات بڑی کھول کھول کے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان دو رکوعوں میں بیان کر دی ہیں۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی قرآنی فکر اپنے دروس کے ذریعے سے عام کی،
اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کے کچھ مقامات کو چنا تھا، اور ان مقامات کا نام ہے منتخب نصاب۔ اس کے 6 حصے ہیں۔ یہ 6 حصے سورۃ العصر کی 4 باتوں کی تشریح ہیں۔ سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو 4 کام کریں۔ نمبر 1 ایمان لائیں، نمبر 2 اچھے اعمال کریں، نمبر 3 حق بات کی مل جل کے وصیت کریں، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اب ایمان قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ قرآن مجید سے بہت سارے مقامات کے ذریعے انہوں نے وضاحت کی۔ اعمال صالحہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کئی مقامات سے اس کی وضاحت کی۔ تواصی بالحق، حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے وضاحت۔ صبر، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ قرآن سے وضاحت۔ تو بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کا وہ دروس کا مجموعہ ہے۔ معاشرے کی سطح پر کون سے اعمال صالحہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، وہ اعمال صالحہ کی پوری فہرست یہاں پر آ رہی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے کر دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، الا ایہ۔ سب سے پہلی ہدایت، سوسائٹی میں شرک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوگی۔ جس سوسائٹی میں شرک ہو اس سوسائٹی میں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگ سارا سال ملاوٹ بھی کریں گے، رشوتیں بھی لیں گے، غلط کام بھی کریں گے، اور سال کے سال بزرگان دین کے عرس میں شریک ہو کر وہاں پر دیگے چڑھا کے سمجھیں گے ہمارے سارے سال کی جو غلط حرکتیں وہ سب کے سب اس کی وجہ سے بخشوا لی جائیں گی۔ لیکن اگر صرف اللہ کی بندگی ہوگی تو پھر احساس ہوگا اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ کسی کا میں نے اگر 1 پیسہ بھی غلط طریقے سے لیا ہے، اللہ کے ہاں جا کے میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ احساس اس معاشرے کو پاک کرے گا، کرپشن سے، گندگی سے پاک کر دے گا۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ سارا سال دودھ میں ملاوٹ، اور 3 دن تک عرس کے دوران خالص دودھ کی فراہمی۔ کیوں؟ کہ سارا سال جو ملاوٹ کی ہے وہ اس کے ذریعے سے معاف ہو جائے گی۔ اب کہاں معاشرے میں صفائی آئے گی؟ کہاں معاشرے میں ملاوٹ ختم ہوگی، غلط کام ختم ہوں گے؟ تو پہلی معاشرتی ہدایت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے طے کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، الا ایہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اس والدین کے حقوق پر بھی قرآن مجید کا کلائمیکس ہے یہ مقام، اتنی وضاحت سے اور کہیں والدین کے حقوق بیان نہیں ہوئے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائے تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، ادب کے ساتھ ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنی والدہ کو پیٹھ پہ بٹھا کے طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ فرمایا تم نہیں چکا سکتے۔ جو ایک ٹیس اٹھتی ہے ماں کے وجود میں بچے کی پیدائش کے دوران، حمل کے دوران، تم تو اس کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ صرف ایک ہی صورت ہے ماں باپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی، کہ انسان جوان ہو، معلوم ہو کہ میرے ماں باپ کسی کے غلام ہیں، انہیں خرید کے آزاد کر دے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے احسانات ہیں ہم پر ماں باپ کے، اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ہمیشہ ان کے سامنے اچھی بات کرو، ان کے سامنے ادب، احترام، نیاز بندی والی باتیں کرو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے عاجزی کے کندھے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ نیاز مندی کے ساتھ اپنے عاجزی کے کندھے جھکائے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر بھی تم والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اللہ سے دعا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب کہ میں کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، اس وقت انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم عالم بما فی نفوسکم،
تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہوتا ہے، خلاف عدل ہوتا ہے، آپ اسے پورا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اندر اندر تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں، والدین نے بڑھاپے میں ایک ایسی خواہش کر دی ہے جو خلاف شریعت ہے، میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے جی میں اگر والدین کو ستانا مقصود نہیں ہے، تم شریعت کی وجہ سے ان کی کوئی بات نہیں مان پا رہے، تو تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ اس کے سامنے بیٹھ کے کہو کہ اللہ میں ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری کرنا عدل کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بخش دے گا۔ اب اس کے بعد تیسری ہدایت قرابت داروں کے حوالے سے فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت دار کو اس کا حق دو۔ اولین تمہاری زکوٰۃ کے، تمہارے صدقات کے مستحق تمہارے قرابت دار ہیں، اور اللہ نے تمہیں زیادہ مال جو دیا یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں اللہ نے محتاجوں کا حق رکھا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، حقداروں کو حق دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ قرابت دار کو اس کا حق دو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ تو جب ہم یہ سمجھ کر کسی کی مدد کریں گے کہ یہ میں احسان نہیں کر رہا، اس کا حق تھا جو اللہ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا، میں اس کا حق اس کو دے رہا ہوں، کبھی بھی ذہن میں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا قرابت دار کو اس کا حق دو، محتاج کو اور مسافر کو۔ اور نمبر 4 ولا تبذر تبذیرا، مال کو بھیجا مت اڑاؤ۔ ایک ہوتا ہے اسراف، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، اچھی بات نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو بھی۔ ولیمہ کیا ہے ضرور کریں، سنت سے ثابت ہے، لیکن ناموری کے لیے اس میں میٹھے کے ساتھ ڈشیں تھیں جناب، بڑا زبردست ولیمہ کیا انہوں نے، صرف میٹھے کے ساتھ ڈشیں تھیں، تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ اسراف ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک خرچ وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیجا خرچ، اس پہ جو پیسہ برباد ہوتا ہے وہ تبذیر ہے۔ مہندی کی ضرورت ہی نہیں تھی اور مہندی کے لیے اچھے خاصے لوازمات اس پہ خرچے ہو گئے۔ چراغاں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہفتے بھر جو ہے وہ کوٹھی بکا نور بنی رہی۔ اسی طریقے پر جو اسموکنگ ہے اور یہ تمباکو کا استعمال ہے، تبذیر میں آتا ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسہ کہاں برباد کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، کیوں اپنے پیسے کو، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو؟ تبذیر بھی ہے، خودکشی بھی ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، پیسے کو بالکل بیجا مت اڑاؤ، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو بیجا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ پیسے کی ناشکری ہے، اسی پیسے کو میں نیک کام میں خرچ کر کے صدقہ جاریہ بنا سکتا تھا، میں نے اس پیسے کو بیجا رسومات میں اور بیجا قسم کی اپنی غلط عادات میں اڑا دیا، لٹا دیا، برباد کر دیا۔ کتنی بڑی میں نے ناشکری کی۔ بیجا خرچ کرنے سے شیطان کا کام بھی پورا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ گھر میں ایک چوکیدار ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، اسی گھر میں شادی ہو رہی ہے اور جس میں پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ پیسے کو برباد کر رہے ہیں اور میں دو جو ہے وہ پائی کو جو ہے وہ ترس رہا ہوں۔ اور بعض اوقات گھر کا ناظم اٹھتا ہے اور پھر وہی گھر کے مالک کو مار کر پیسہ لوٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمارے یہاں بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے باہمی نفرت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ضروریات کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایک طرف یہاں پر یہ پیسہ بھیجا اڑایا جا رہا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں۔ نمبر 5 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہیں کبھی ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، تمہارے پاس خود اس وقت پریشانی ہے مالی اور تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، محتاج آ گیا ہے تم سے کچھ مانگنے کے لیے، فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے بسبب اس کے کہ تم خود اپنی رحمت کے امیدوار ہو، اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا،
تو تم ان سے بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ، ایسے نہیں غصے میں کہو کہ تم پہلے بھی لے جاتے رہے ہو، ہمیشہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم پھر آ گئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کسی پر طنز کرنے سے پچھلا صدقہ بھی ضائع ہو جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلا کر کسی کو دکھ دے کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ بڑی عاجزی کے ساتھ کہو کہ بھائی دعا کرو اللہ سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ میں ضرور جیسے حالات ٹھیک ہوں گے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ عاجزی سے انکساری سے معذرت کرو۔ نمبر 6، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور دیکھو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے نہ لگا لو، بخل نہ کرو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھول دو۔ ایسا بعضوں کا جذبہ آیا نیکی کا کہ انسان سب کچھ لٹانے پر تیار ہے، تو میانہ روی اختیار کرو۔ بعض صحابہ کو اللہ کے رسول روک دیتے تھے، پورا باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، نہیں، آدھا نہیں، 1/3 کافی ہے۔ اللہ کے رسول دیکھتے تھے ہاں کوئی صحابی بڑے پختہ ہیں، ان کا آپ نے پورا مال بھی لیا ہے، ابوبکر صدیق کا پورا مال لے لیا غزوہ تبوک میں، لیکن اکثر آپ کہتے تھے کہ جذباتی مت ہو، جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر، اور جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے کرو کہ تم بعد میں اس کو نبھا بھی سکو۔ تو فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ دو، کنجوسی کرو، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھول دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تم بعد میں بیٹھ رہو خود کو ملامت کرتے ہوئے اور بڑی حسرت کے ساتھ۔ 7ویں ہدایت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد مسلسل کر رہے ہیں لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ آپ کا اختیار کسی کے حالات ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں پیسہ ضائع تو نہیں کر رہا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ پریشان ہی رہا ہو، تو حکم یہ ہے کہ آپ مدد کرتے رہیں، مدد کرتے رہیں۔ یہ رب کے فیصلے ہیں کہ کب کس کے حالات بدلے گا۔ تو 7ویں ہدایت، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک نبی آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ بندوں کے حال سے باخبر بھی ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کے لیے خوشحالی بہتر ہے اور کس کے لیے نپت اللہ رزق بہتر ہے۔ 8ویں ہدایت، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، تم اولادوں کے رازق نہیں ہو۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی کے پیچھے اگر یہ سوچ ہے وسائل کہاں سے آئیں گے اور کیسے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری ہوں گی، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وسائل فراہم کرنے والا ہے، جو آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کے نئے ذریعے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کا ارشاد کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پہ فخر کروں گا، ایسے خاندانوں میں شادی کرو کہ جہاں پر اولادیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اولاد عطا فرمائے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جہاں اللہ کا یہ حکم ہے کثرت سے اولاد ہو، وہیں پر ہم کوشش بھی کریں کہ ان کی تربیت بھی اچھی کریں، تاکہ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ خدا ترس ذمہ دار اور ایسے لوگ ملیں۔ لیکن بڑی تعداد آبادی کی بہت بڑی نعمت ہے، کم آبادی یہ ایک قسم کی محرومی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سوچ ہے مغرب کی مادہ پرستانہ، اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسانوں کی تعداد کو کم کرنے کا تخریبی کام ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے نئے رزق کے ذرائع ہیں، تعمیری کام، ان کو دریافت کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان نے دریافت کیے بھی ہیں، اور رزق کے معیشت کے نئے نئے ذرائع۔ اس وقت پیٹرولیم کی صنعت سے کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو رزق مل رہا ہے، پولٹری کی صنعت سے کتنے بڑے پیمانے پر خوراک کے وسیع ذخائر اللہ نے پیدا کر دیے۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک انہیں قتل کر دینا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ 9ویں ہدایت، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہر ایسا عمل جو زنا کا ذریعہ بنتا ہو اس پر پابندی لگا دو۔ اسلام میں پردے کے احکامات کیوں ہیں؟ نہ محرم عورتوں سے آپ کی ملاقات ہو، اور نہ ہی خدا نہ خواستہ بات آگے بڑھ سکے، نہ محرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا، اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا،
اس کی باتیں سننا کان کا زنا، اس کے بارے میں سوچنا دل کا زنا۔ پابندی ہے اسی لیے تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ کیوں اللہ نے شراب پر پابندی لگائی؟ اس سے زنا کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ کیوں موسیقی حرام ہے؟ موسیقی انسان کے جنسی جذبات کو مشتعل کرتی ہے۔ اسی طریقے پر کیوں زانی کی ایسی سخت سزا ہے؟ تاکہ جو سزا کو دیکھ لے، حکم یہ ہے سورہ نور میں کہ زانی کو جب سزا دو سب کے سامنے سزا دو، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ لوگ اس غلط کام کی طرف سوچے بھی نہ۔ کیوں شریعت نے کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو؟ نکاح میں صرف 3 کام ہیں بس، باقی سب کا سب وہ اضافی ہے۔ نکاح کا انعقاد کرو مسجد میں، رخصتی بھی مسجد سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور ورنہ گھر پہ 2-4 افراد جائیں، جا کے دلہن کو لے آئے، ایک خاتون چلے جائیں، 1-2 افراد چلے جائیں۔ نمبر 2، لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے، اور نمبر 3، لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 9 بچوں کی شادیاں کسی طریقے پر کی، کوئی جہیز نہیں، کوئی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نہیں، کوئی مہندی نہیں، کوئی مایوں نہیں، اور کوئی سلامیاں نہیں۔ اتنا نکاح آسان ہے، لیکن ہم نے اتنا مہنگا کر دیا۔ ارشاد احمد حقانی صاحب کو 4 بہنوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے اخبار میں چھاپا بھی اپنے کالم میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کہ یہ مولوی آتے ہیں بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں نکاح کی، بتاتے نہیں ہیں کہ نکاح کے حوالے سے شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ خدا کے لیے بتائیں، ہم 4 بہنیں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہماری شادیاں ہو سکے۔ تو بہرحال یہ کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، بچیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا کا رستہ رکے، جائز رستہ آسان ہو جائے تاکہ لوگ غلط کاموں کی طرف جائیں نہ۔ ایک طرف میڈیا فحاشی کو پھیلا کر جنسی جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، دوسری طرف جائز رستہ نکاح کا ہم نے مہنگا کر دیا، مشکل کر دیا، معاشرے میں بری حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو زنا کا رستہ روکنے کے لیے ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ زنا یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير